سیدہ صابرہ بانو رضوی بنت سید محمد عارف رضوی زوجہ سید شہنشاہ علی نقوی۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ برادران عزیز، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، ہم سب کے لیے بھی سفر آخرت کو آسان فرما، اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زاد سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ سورہ مبارکہ احزاب کی 70ویں آیت ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو کئی مضامین اور موضوعات ہیں کہ جو اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے 2-3 جو اہم حوالے ہیں وہ یہ کہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت کا آخری حصہ ہی وہ ہے کہ جس کو آیہ تطہیر کہا جاتا ہے، جو ہم سب منہ زبانی جانتے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، حافظے میں ہمارے محفوظ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ جو آیت تطہیر ہے یہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت کا آخری جز ہے۔ تو یہ ایک حوالہ ہے سورہ احزاب کا کہ جو مضامین اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم آیت ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے ہم درود پڑھتے ہیں، جس کو آیہ درود کہا جاتا ہے، وہ 56ویں آیت ہے سورہ احزاب کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ احزاب ہی کے اندر ہے، تو یہ 2 حوالے ہو گئے۔ پھر اب آ جائیے اس کی وجہ تسمیہ پر کہ اس کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب آپ جانتے ہیں گروہ کو کہتے ہیں۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کسی گروہ کے اوپر کسی لفظ کا اطلاق کرنا ہو تو بہت سے الفاظ ہیں کہ جو اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، انہی میں سے ایک لفظ ہے حزب۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، حزب اللہ، حزب الہی یا حزب اقتدار، حزب اختلاف۔
تو حزب جو لفظ ہے وہ گروہ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس لفظ کو جمع کے طور پر اس مقام پر استعمال کیا ہے، ورنہ یہ لفظ مفرد یا واحد کی صورت میں بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، مگر یہاں پر پروردگار عالم نے اس کو پلورل یا جمع کے طور پر استعمال کیا ہے، افعال کے وزن پر احزاب، یعنی بہت سے گروہ، ان کے مجموعے کو پروردگار عالم نے کہا احزاب، اور یہ سبب ہے، یعنی بلا سبب نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بعض سورے ایسے ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا، سورہ بقرہ کے اندر بھی سورہ محمد میں جنگ بدر کا تذکرہ آیا ہے، اسی طرح سے سورہ آل عمران تو اس میں احد کا تذکرہ بھی آیا، اور احد کے حوالے سے بڑی تفصیلات ہیں کہ کون ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا اور کون فرار اختیار کر رہا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو سورہ آل عمران کے بالکل اختتام پر اگر آپ دیکھیں گے تو اختتام سے کچھ پہلے آپ کو یہ مباحث مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے، غزوہ حنین کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ کیا ہے پروردگار عالم نے سورہ توبہ ہی کے اندر۔ تو کئی ایسے سورے آپ کو مل جائیں گے کہ جن میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں لڑی جانے والی جنگوں کا کچھ حال آپ کو ملے گا۔ انہی میں ایک جنگ ہے کہ جس کا نام ہے جنگ احزاب یا غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ خندق کو خندق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کی غرض سے جناب سلمان فارسی کے مشورے پر ایک خندق کو کھودا گیا تھا تاکہ مدینہ منورہ کا پروٹیکشن ہو سکے۔ یہ تصور اور یہ سبب اس بات کا باعث بنا کہ اس جنگ کو جنگ خندق کہا گیا۔ اور دوسری جو وجہ ہے اس جنگ کو ایک نام دینے کی وہ یہ ہے کہ اس کا نام ہے غزوہ احزاب، اور احزاب اس کو اس لیے کہا گیا کہ مختلف گروہ جو مسلمانوں کے مخالف تھے وہ سب مل کر اس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے۔ یعنی ایک تو اگر آپ دیکھیں تو مشرکین کا گروہ ہے، وہ مکہ مکرمہ کے اندر اس موقع پر ساکن تھا، رہ رہا تھا۔ اسی طرح سے یہودی تھے، ان کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تھا کہ جو خود مدینہ منورہ کے اندر رہ رہا تھا، اور اسی طریقے سے منافقین تھے۔ تو یہ تمام کے تمام چونکہ اس جنگ میں مل کر مسلمانوں کے مقابلے پر سفارہ تھے، اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ غزوہ احزاب ہے، یعنی احزاب کے مقابلے پر لڑی جانے والی جنگ۔ تو غزوہ خندق اس کو کہا گیا خندق کے کھودنے کی وجہ سے، اور غزوہ احزاب کہا گیا ان کی وجہ سے کہ جو مخالفت پر آمادہ تھے۔ تو یہ تو ہو گئی اس کی وجہ تسمیہ۔ اب آئیے اس آیت کی طرف چلتے ہیں کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ 70ویں آیت ہے کہ جہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے۔ 73 آیتیں ہیں کل اس سورے کے اندر، یعنی یہ بالکل کنکلوڈنگ آیت ہے اس سورے کی، کہ جس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں کیا کرو، کہ اتقوا اللہ، یعنی ایمان تو تم لا چکے، اب اگلا کام کرو کہ مومن بن چکے، اور مومن بن کر تم صف مومنین میں آ چکے، اب متقی بن کر صف متقین میں آ جاؤ۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان صف مومنین میں آئے تو بھی شرف ہے، اور صف متقین میں آئے تو بالاتر شرف ہے۔ جیسے کہ صف مومنین میں آئے تو امیر المومنین ہوتا ہے، اور صف متقین میں آئے تو امام المتقین ہوتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ صاحبان ایمان تم ایمان تو لا چکے، اب اگلا کام یہ کرو کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اس دنیا میں ہم نے تمہیں ضبط نفس کے لیے بھیجا ہے، بے لگام ہو کر جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار لو، اس کے لیے ہم نے تمہیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ تو پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا، بات کہو تو سیدھی اور صاف، قولو کہو، قولا بات، سدیدہ سیدھی اور صاف، یعنی ایک ایسی بات کہو کہ جو سمجھ میں آنے والی ہو، قابل فہم ہو، عام فہم ہو، اس کے اندر خواہ خواہ کا الجھاؤ نہ ہو، بات کو گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو، جو کہنا چاہتے ہو اس کو بیان کرو۔
اب اس کے اندر پروردگار عالم نے جھوٹ کی بھی نفی کر دی کہ جھوٹ بھی مت بولو، اس لیے کہ جھوٹ کا حق اور حقانیت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ پھر اس کے بعد جو گفتگو کے اندر خواہ مخواہ کی ایک الجھن پیدا کی جاتی ہے، کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ اس کو بھی اوائڈ کرو، نہ توریہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بلا ضرورت تقیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جہاں پر ضروری ہو جائے وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے تو خواہ مخواہ انسان اپنی گفتگو کو الجھا رہا ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر ایک اور جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی اور صاف، یعنی تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کو بھی ڈسکس کرو، بتاؤ کہ کیا مشکل ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کہاں پر رکے ہوئے ہو، کہاں پر پھنسے ہوئے ہو، کیا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ تقوی کا سفر آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ یعنی اگر ایک انسان، جس کو وہ انگریزی کے اندر کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ڈینائل، کہ اس کیفیت میں ہو کہ جہاں پر وہ حقیقت کا انکار کر رہا ہو، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس مشکل کا آپ حل ڈھونڈ نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مریض ہوتا ہے کہ مثلا اس کو زخم آ گیا، تو جب زخم آتا ہے تو وہ متوجہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں زخم ہے، تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان زخمی ہونے کے بعد انکار کر دے، وہ کہے کہ نہیں میں تو زخمی ہوں ہی نہیں، وہ بیمار ہے مگر وہ کہے میں تو بیمار ہوں ہی نہیں، اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے مگر وہ کہے مجھے تو چوٹ لگی ہی نہیں ہے، اس کو درد ہو رہا ہے مگر وہ درد کا انکار کر دے، تو آپ یاد رکھیے گا اس زخم سے بڑی بیماری یہ ہے کہ جہاں پر وہ اپنی اس کیفیت کا انکار کر دے۔ جیسے کہ اب وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جانے لگا، وہ اپنا علاج کیوں کروانے لگا، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ جیسے کووڈ کے اندر بہت سارے جو افراد تھے وہ اس طرح کا تبصرہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، ظاہر ہے کہ اس کا واقعیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کووڈ کی بیماری تو تھی، اب ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان اس کا انکار کر دے تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک شخص ہے، فرض کیجئے کہ حسد کی بیماری کا وہ شکار ہے لیکن وہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ جہل مرکب کا شکار ہے۔ جیسے کہ جاہل یا جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک جہل وہ ہے جس کو جہل بسیط کہا جاتا ہے اور ایک جہل وہ ہے جس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ جہل بسیط کا مطلب ہے نہیں جانتا، لیکن جہل مرکب کا مطلب یہ ہے کہ کمپاؤنڈ اگنورنس، نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا۔ تو جب وہ اپنے جہل پر بھی مطلع نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ علم کیوں حاصل کرنے لگا۔ اگر ایک شخص جاہل ہونے کے بعد خود کو علامہ دہر سمجھ رہا ہے تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ اپنی جہالت کا اقرار کہاں کر رہا ہے کہ اس کو نور علم سے فیضیاب کیا جا سکے، اس کے دل کو منور کیا جا سکے، اس کے دماغ کو روشن کیا جا سکے۔ یہ تو تب ہوگا کہ جب وہ اپنے جہل کو قبول کرے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم گویا ایک اس کا رخ یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے یا سفر تقوی تمہارا کہیں رک گیا ہے، تب اگلا کام یہ کرو کہ متوجہ ہو جاؤ کہ کوئی تو مشکل ہے، کوئی تو پریشانی ہے، تو اس کو ڈسکس کرو۔ اس کو ڈسکس کرنے میں خواہ مخواہ شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کس سے ڈسکس کرو؟ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ ایک انسان اگر زخمی ہو گیا ہے تو وہ اپنے زخم کو کس کے سامنے پیش کرے گا؟ اس کا اعلان وہ چوک پر نہیں کرے گا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں، میں زخمی ہو گیا ہوں، میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اگر کسی کو بخار ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اخبار کے اندر اشتہار دے گا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید نے کہا قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی اور صاف۔ تو مجھے زخم لگا ہے، میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے، 103 بخار ہے، 104 بخار ہے، یا درد ہو رہا ہے، یا پاؤں زخمی ہو گیا ہے، یا فریکچر ہو گیا ہے، اس کا وہ کہاں پر اعلان کرے؟ اخبار میں؟ کسی نیوز چینل کے اوپر انٹرویو دے؟ نہ، جواب یہی دیا جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو آپ کی مشکل ہے اس کو وہاں بیان کرے کہ جہاں سے آپ کو توقع ہے کہ آپ کی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ تو آپ کہاں پر بیان کریں گے؟ زخم کا تذکرہ کہاں پر کریں گے؟ کہ ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ موچی کے پاس جانے سے زخم کا علاج تو نہیں ہوگا۔ موچی کے پاس اگر آپ گئے اور کہا کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ زخمی ہو گیا، تو وہ کہا کہ میں کیا کروں؟ اگر میرے پاس تو آپ جوتے کا کوئی مسئلہ ہے یا چپل کا کوئی مسئلہ ہے یا سینڈل کا کوئی مسئلہ ہے تو لے کر آئیے، تو میں اس کو ٹانکا لگا سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ توقع کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ کے زخم کو سی دوں گا تو یہ تو میرا کام نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو جو زخم کا مسئلہ ہے وہ موچی کے پاس لے جانے سے حل نہیں ہوگا، اور جو موچی کا مسئلہ ہے یعنی آپ کے جوتے کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو ڈاکٹر کا اگر بس چلے گا تو وہی جوتا اٹھا کر وہ کہے گا یہ کام کرنے کے لیے میں رہ گیا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی عدالت کا کوئی کیس کا مسئلہ ہے تو آپ پھر ایک مرتبہ انجینئر کے پاس چلے گئے تو وہ کہے گا یہ میرا شعبہ نہیں ہے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ معاملہ یہ ہے کہ انسان جس مشکل کا شکار ہوتا ہے تو تلاش کرتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جو اس مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ بس اسی کو اگر آپ لفظ تبدیل کر دیں
تو مشکل کو حل کرنے والے ہی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ اللہ تو اب اس کے بعد اس مشکل کو لے کر ہم پہنچے مشکل کشا کی بارگاہ میں، اور مولا کائنات سے کہا کہ ہم کو پہلے تو یہ سمجھائیے کہ یہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں، کہ جس کو حاصل کرنے کی ذمہ داری ہمارے نازک کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں تقویٰ پر بہت بات کی، بہت گفتگو کی ہے، یاد رکھیے گا۔ ابھی آپ ظاہر ہے کہ جمعے کے خطبے میں بھی تقویٰ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو یقیناً سن رہے ہوں گے، جیسے کہ جمعے کا خطبہ اس کا اہم ترین موضوع یہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ کے بھی جو اہم موضوعات ہیں ان کے اندر تقویٰ سر فہرست ہے، اور تقویٰ پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک ہے اہل فن کے لیے، کہ جو اس فن کے ماہرین ہیں، مثلا جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کے سامنے اگر بات کی جائے تو اس کو بات کرنے کا انداز الگ ہوگا۔ اور ایک ہے بالکل عام فہم انداز، یعنی وہی بات جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، کہ بات کرو سیدھی اور صاف۔ جیسے کہ اگر کسی چیز کو آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو ایک تو بالکل ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہوتی ہے، بالکل ٹیکنیکل ڈیفینیشن، اور وہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن خود علم منطق کا موضوع ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو یہ خود بہت بوجھل بات ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر کہا جاتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت ہی مختصر، اور وہ یہ کہ جنس اور فصل کے ذریعے سے کسی کی تعریف کی جائے، ڈیفائن کیا جائے۔ تو جنس اور فصل کیا ہے؟ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا دائرہ بنایا جائے، جس کی تعریف کرنا ہے اس کو بھی اس دائرے کے اندر رکھا جائے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور افراد ہوں کہ جو اس دائرے کے اندر آ جائیں۔ تو اس بڑے دائرے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تو کم سے کم آ گیا کہ جس کو ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ آ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ ایک چھوٹا دائرہ بنائیے، اس چھوٹے دائرے کے ذریعے سے کیا کریں کہ جتنے بھی ایڈیشنل ہیں جن کا اس تعریف کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے، اس چھوٹے دائرے کے ذریعے سے ان کو باہر نکالیں۔ وہ جو بڑا دائرہ ہے اس کو کہا جائے گا جنس، اور جو چھوٹا دائرہ ہے اس کو کہا جائے گا فصل۔ فصل فاصلے سے نکلا ہے، اور جنس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر مختلف نوع کے افراد شامل ہو جائیں، اور فصل کا مطلب ہے کہ فاصلہ۔ تو فصل کے ذریعے سے فاصلہ ڈالا جائے، یعنی اس بڑے گروپ کے اندر جو افراد آ گئے تھے ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ غور کریں کہ انسان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، کہ الانسان حیوان ناطق، کہ انسان کیا ہے، تو انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا حیوان جو ناطق۔ آپ غور کیجئے کہ حیوان کے ذریعے سے کیا کیا گیا، ایک بڑا دائرہ قائم کیا گیا کہ جس کے اندر انسان تو شامل ہے، انسان کے علاوہ چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، درندے بھی ہیں، بلی بھی آ گئی، کتا بھی آ گیا، شیر بھی آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انسان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ناطق، تو ناطق ایک چھوٹا دائرہ ہے۔ اس ناطق نے کیا کیا، اس ناطق نے یہ کیا کہ جو بڑے گروپ کے اندر اس ڈیفائن کرنے والے موضوع کے علاوہ افراد موجود ہیں، ان سب کو وہاں سے گیٹ آؤٹ کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے، آپ کے ذوق سے قریب ہو کر بات کر رہا ہوں، کہ اگر وہ جو دیگر افراد ہیں وہ یہ کہیں کہ ہمیں کیوں نکال رہے ہو، ہم بھی تو ان کے پہلو میں موجود ہیں، تو جواب یہی دیا جائے گا کہ پہلو میں ہونا اور بات ہے، مفید ہونا اور بات ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہے ٹیکنیکل ڈیفینیشن، لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بچوں کو، جوانوں کو اس طریقے سے انسان کی تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ مشکل ہو جائے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور گفتگو کو اور آسان کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرض کیجئے کہ ایک کیمسٹری کے پروفیسر اگر گھر پر تشریف لائیں تھکے ہارے، اور کیمسٹری کے پروفیسر ہیں تو کیمسٹری کی جو باریکیاں ہیں ان کو ساری معلوم ہے، تھک کے گھر پر آئیں اور بیگم سے یہ کہیں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، ذرا ایک گلاس H2O دینا، تو آپ انصاف سے بتائیے کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹیکنیکلی تو زیادہ ساؤنڈ ہے، کہ H2O جو فارمولہ وہ بیان کر رہے ہیں تو ڈیفینیشن کے اعتبار سے اس سے زیادہ جامع ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے کہ H2O کا ایک گلاس مجھے دے دینا، مگر کیا بیگم کو سمجھ میں آئے گا؟ وہ سیدھی سادھی خاتون ہے، ان کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ H2O کا ایک گلاس، تو وہ کہیں گی کہ سامنے سے کہ مجھے سمجھائیے تو صحیح کہ یہ بلا کیا ہے کہ جس کو آپ مانگ رہے ہیں۔
کہا تھکا ہوا آیا ہوں، ایک گلاس H2O کہہ رہا ہوں، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا کیا ہوتا کیا ہے یہ؟ کہ میں پانی کی بات کر رہا ہوں. تو سیدھا سیدھا پانی کہیے، یہ H2O کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ کھانا کھانے بیٹھے اور اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اس کے اندر کچھ کمی ہے. تو اسیس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اس کے اندر آج آپ نے سوڈیم کلورائڈ کم ڈالا ہے. آج اس کے اندر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے سوڈیم کلورائڈ کم ڈالا. تو وہ کہیں کم کی آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے تو ڈالا ہی نہیں ہے. یہ ہوتا کیا ہے پہلے یہ تو سمجھائیے. کہ اتنی سامنے کی بات ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا سوڈیم کلورائڈ کا؟ سوڈیم کلورائڈ ہوتا کیا ہے؟ کہ میں نمک کی بات کر رہا ہوں. تو سیدھا سیدھا نمک کہیے. آپ نے ڈیفائن کر کے اس کو سالو نہیں کیا، بلکہ ڈیفائن کر کے اس کو الجھا دیا. اس لیے کہ وہ اہل فن کے لیے ٹھیک ہے، جو کیمسٹری کے ماہرین ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، کیمسٹری کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے ٹھیک ہے. خاتون بھی اگر فرض کیجئے کیمسٹری کے اندر BSc ہوتی تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ ان کے سبجیکٹ نہیں ہے تو ان کے سامنے اگر آپ یہ ٹیکنیکل بات کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تقویٰ کے اوپر جو گفتگو ہے اس کا بھی ایک رخ یہی. نہج البلاغہ میں آپ کو دونوں انداز سے گفتگو ملے گی، ایک جو اہل فن کے لیے ٹیکنیکل باتیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو بالکل آسان زبان میں مولا کائنات نے سمجھایا کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے. اور وہ ہے تعریف بالمثال، مثال کے ذریعے سے کسی چیز کو ڈیفائن کرنا. تو امیر المومنین نے جو تعریف کی ہے یا ڈیفینیشن دی ہے اس کے اندر مولا کائنات سواری کی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سواری اور سوار کا تعلق سمجھ میں آ گیا تو نفس کا تقویٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے. سواری کا سوار کے ساتھ تعلق، کہ سواری کے اوپر جب سوار بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سواری کے اوپر جب سوار بیٹھتا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ سواری اس کی مرضی کے مطابق حرکت کرے، اس کی مرضی کے مطابق رک جائے، اس کی مرضی کے مطابق دائیں اگر چلانا چاہے تو وہ دائیں طرف چلے، اگر بائیں طرف لے جانا چاہے تو بائیں طرف چلے. اس کے لیے لگام اس کے ہاتھ میں اور یہ سواری اس کے کنٹرول میں. اگر یہ سواری سرکش ہے تو بھی اس کی بات نہیں مانیں گے. لگام ہی اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ کہاں سے کنٹرول کریں گے؟ لگام بھی ہاتھ میں ہو اور پھر سواری سرکش بھی نہ ہو، سرکشی نہ کرے. تو اگر رام سواری ہے، لگام آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو پھر اس گھوڑے کو چلانا آتا ہے، یا آج کی اصطلاح کے اندر میں آپ سے کہوں کہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، یو آر دا کیپٹن آف دا شپ. آپ کو معلوم ہے کہ گیئر کیسے لگایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیلیٹر کون سا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اسپیڈ کیسے بڑھائی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بریک کہاں پر موجود ہے. تو ایکسیلیٹر کا آپ کو پتہ ہے، بریک کا آپ کو معلوم ہے، گیئر کا آپ کو پتہ ہے، اسٹیئرنگ کا آپ کو پتہ ہے، پیٹرول ڈلا ہوا ہے، گاڑی کا انجن ٹھیک کام کر رہا ہے، ٹائر کے اندر ہوا موجود ہے. یہ سارے پری ریکویزٹ اگر ہے تو گاڑی آپ کے کنٹرول میں. لیکن اگر بریک فیل ہو گیا تو آپ مجھے بتائیے کہ اسپیڈ آپ نے بڑھا دی اور بریک فیل ہے تو کیا اس کے بعد یہ گاڑی آپ کے کنٹرول میں ہے؟ جی نہیں. آپ روکنا چاہیں گے وہ نہیں رکے گی. اگر گھوڑا سرکشی پر آمادہ ہو تو آپ اس کو روکنا چاہیں وہ تو آپ کو گرا دے گا. آپ دائیں جانا چاہیں وہ بائیں جائے گا، آپ پیچھے لے جانا چاہیں وہ آگے جائے گا، آپ آگے جانا چاہیں وہ پیچھے جائے گا. تو اب آپ کے کنٹرول میں وہ نہیں ہے، آپ اس کے رحم و کرم پر ہیں. کہ جس طریقے سے سواری کی سرکشی انسان کو بے بس بنا دیتی ہے، اگر تقویٰ نہ ہو تو نفس ایسی سواری بن جاتا ہے کہ جو انسان کو بے بس بنا دیتا. اور اگر انسان کے اندر تقویٰ موجود ہے تو پھر یہ نفس ایک رام سواری کی طرح سے، ایک ایسی سواری کہ جو اس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہے، چلنے کے لیے تیار ہے، دوڑنے کے لیے تیار ہے، رکنے کے لیے تیار ہے. پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے نفس کی سواری کو کوئی ڈکٹیشن دے اور نفس اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرے. اب اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جو مولا کائنات نے یہ مثال دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو فہم کی منزل پر ہی کجی کا شکار ہے، عقلی طور پر اس نے بات کو سمجھا ہی نہیں. تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ جناب نماز پڑھیے تو کہتا ہے کہ نماز کیا ہو، کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ابھی علم کی منزل پر ہی بہت ناقص معیار رکھا ہوا ہے. یعنی یہ اگر سن بھی رہا ہے کہ حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا پھر بھی اس کو نماز کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئی. یہ سن بھی رہا ہے کہ علی کو سجدے میں ضربت لگی تو اس نے مسجد ہی کو مقتل کہہ دیا. یہ تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے، بہت ہی افسوسناک صورتحال. وہ سن بھی رہا ہے کہ چھٹے امام نے کہا کہ ہماری شفاعت نہیں مل سکتی اس کو کہ جو نماز کو حقیر سمجھے، مگر پھر بھی اس کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نماز بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ تو ہماری بحث سے خارج ہے. یہ تو وہ شخص ہے کہ جو علمی اعتبار سے اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر، جو پہلے میں نے بات کہی کہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، تو جہل مرکب. ایک وہ شخص ہے کہ جو عزاداری کے حوالے سے یہی باتیں کہہ دے، یہ بھی جہل مرکب کا شکار.
اگر وہ یہ کہے کہ ماتم کیا ہوتا ہے، ماتم کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ جہل مرکب کا شکار ہے، یہ ہماری گفتگو سے باہر۔ اگر اس کو مجلس سمجھ میں نہیں آتی، مصائب سمجھ میں نہیں آتے، حسین پر آنسو بہانا سمجھ میں نہیں آتا، زیارت سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی کہ جو روزے کو مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے، عزاداری کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ تمام تر چیزیں کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کو مانے اور علی کا غم نہ منائے، حسن کو مانے اور حسن پر ماتم نہ کریں، حسین کو مانے اور حسین پر آنسو نہ بہائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین سجدے میں سر کٹا دیں اور ہم اسی سجدے کو پامال کر دیں، کہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آل محمد نے روزے رکھے تو آیتیں نازل ہو گئیں، تو وہ تو مستحب روزے بھی رکھتے ہیں اور اس شان سے رکھتے ہیں کہ آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، تو ہم اپنے واجب روزے بھی نہ رکھیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آل محمد وہ ہے کہ جو سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو کیا ہم کچھ بھی خدا کی راہ میں نہ دیں؟ یعنی اگر اتنا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی اعتبار سے مسئلہ سالو، اب یہ مسئلہ عقل کا نہیں ہے، اب یہ مسئلہ نفس اور دل کا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں مگر میں کروں کیا، میری آنکھ نہیں کھلتی۔ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میرا نفس کا گھوڑا ہے ابھی قابو میں نہیں ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اٹھنا چاہیے۔ جیسے جو سواری پر بیٹھا ہوا سوار ہے وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کہاں پر مجھے جانا ہے، مجھے آگے جانا ہے، مگر گھوڑا نہیں مانتا۔ میں جانتا ہوں کہ گاڑی کو یہاں پر روکنا ہے مگر میں کیا کروں، میں بریک مارتا ہوں تو بریک کا جو وہ کام ہی نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول اس وقت نہیں ہے، لوز ہے، اور جب کنٹرول لوز ہے تو اسی کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ کنٹرول لوز نہیں ہے، تقوی لوز ہے۔ ایک انسان کے اندر جب تقوی کی کمی ہوتی ہے تو پھر نفس اس کی اس بات کو کہ جو وہ کہہ بھی رہا ہے، وہ شخص جو نماز ہی کا منکر ہے وہ کہہ کب رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، جو روزے کا منکر ہے وہ کہہ کب رہا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، جو عزاداری کا منکر ہے وہ کہہ کب رہا ہے کہ مجھے ماتم کرنا ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب یہ شخص یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے مگر میں کروں کیا، کرنا چاہتا ہوں مگر میرا نفس میری بات نہیں مانتا، میں اٹھنا چاہتا ہوں مگر آنکھ لگی رہتی ہے اور میں سوتا رہتا ہوں، بھوک اتنی لگتی ہے کہ اس کے بعد میں روزہ نہیں رکھ پاتا، مال کی محبت اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے زکوٰۃ اور خمس نکالنا چاہیے لیکن میں کروں کیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو علم کے حوالے سے ایک منزل طے کر چکا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یعنی ایمان تو لا چکے ہو، تم کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ ایمان جب تم لا چکے ہو تو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کرو کہ اپنے نفس کی سواری کو اپنے قابو میں کرو۔ اس کے لیے تم کو تھوڑی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کس طریقے سے ہوگی؟ کہ خود نہیں اٹھ پاتے الارم لگاؤ، الارم سے نہیں اٹھ سکتے تو 2 الارم لگاؤ، 2 الارم سے نہیں اٹھتے 20 الارم لگاؤ۔ اگر ماں ہے تو ماں کو کہو کہ وہ اٹھا دے، بیوی ہے تو بیوی کو کہو کہ وہ اٹھا دے، اولاد ہے تو اولاد کو کہو کہ وہ اٹھا دے، اور اگر تم اٹھتے ہو تو تم اولاد کو اٹھا دو۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے لیے تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میں تقوی حاصل کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں گا، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص روزہ رکھنے کے لیے آمادہ ہے کہ ہاں رکھنا تو ہے مگر میں کیا کروں، بھوک بہت لگتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ بچوں کے لیے یہی کہا گیا کہ ان کی تربیت کی جائے، کہ ان کے لیے تربیت کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ابھی روزہ واجب نہیں ہوا مگر پہلے ہی سے ان کو آدھا روزہ رکھوائیے، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ کم سے کم اس ماحول کے اندر آ جائے گا کہ جس کے بعد پھر ماہ رمضان کا واجب روزہ جب واجب ہوگا تو اس کو بھاری نہیں لگے۔ اگر بچوں ہی کو آپ چھوٹی عمر سے یہ عادت ڈلوائیں، ہم آپ سب مل کر، کہ مثال کے طور پہ 2 روپے کا خمس وہ نکالیں، تو آپ اطمینان رکھیے کہ اگر 2 روپے کا وہ خمس نکالے گا اپنے ہاتھ سے، یعنی اس کو سمجھائیں کہ بیٹا فرض کرو کہ یہ میں نے تم کو دیے 100 روپے اور یہ ہے تاریخ میری خمس کی، تو اب تمہاری تاریخ بھی خمس کی یہی ہے، فرض کرو یہ میں نے تم کو دیے 100 روپے، اور 100 روپے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو 20 روپے خمس نکالنے، 10 روپے سہم امام ہوں گے، 10 روپے سہم سادات ہوں گے، تو اب کیا کرو کہ سہم سادات کے یہ 10 روپے کسی سید کو دے دو،
معیار کے مطابق، یعنی تفصیل اپنے مقام پر، اور 10 روپے جو سہم امام ہے وہ اپنے مرجع کے وکیل کو دے دو، اور اس کو وہ رسید بھی لا کر دیجئے 10 روپے والی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آج یہ 10 روپے کی رسید جب دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ آج اگر 10 روپے دینے کی اس کو عادت ہو جائے گی تو کل 10 لاکھ دینے میں بھی بخل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ گھر میں ابھی کوئی بیمار نہیں ہے کہ عیادت کے لیے جائیں، نہ پھپھی، نہ چاچی، نہ خالہ، نہ ماموں، کوئی بیمار، ویسے ہی آپ لے جائیے اسپتال، بچے کو ویسے ہی آپ لے جائیے، ایک پھول دیجئے اور کہیے کہ چلو میرے ساتھ، کوئی رشتہ دار نہیں ہے وہاں پر مگر چلو میرے ساتھ، اور وہاں پر ایک بسکٹ کا پیکٹ لے جائیے اور ایک پھول لے کر جائیے۔ بسکٹ کا پیکٹ کتنے کا آئے گا؟ 10 روپے کا، مثلا 5 روپے کا۔ پھول کتنے کا آئے گا؟ وہی 5-10 روپے کا، تو 20 روپے کا کل خرچہ، 25 روپے کا۔ مگر کرو کیا کہ چلو میرے ساتھ ہسپتال چلو، وہاں پر اتنے سارے مریض ہیں، سب کے پاس تو نہیں بیٹھ سکتے، کسی ایک کے پاس جاؤ اور جا کر یہ پھول دو، اور پھول دے کر بسکٹ دو۔ بسکٹ دینے کے بعد ان سے کہو کہ اللہ آپ کو شفا دے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سورہ فاتحہ پڑھو، ان کے لیے دعا مانگو کہ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ یقین جانیے کہ آج اگر وہ اس طریقے سے کبھی کبھی عیادت کرنے کے لیے اسپتال جائے گا تو ایک تو خوف خدا اس کے دل میں آئے گا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، ایک تو اسے یہ احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے جو پروردگار نے مجھے دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو عیادت کرنے کا سلیقہ آئے گا کہ اگر کوئی رشتہ داروں میں سے بھی بیمار ہو جائے تو یہ طریقہ ہوتا ہے عیادت کرنے کا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو سیدھی اور صاف۔ کیا کرنا کیا ہے؟ اپنے ذہن کے اندر معاملے کو طے تو کرو، اور اگر ایسا کر لو گے تو اب ہم تمہیں کچھ چیزیں آفر کرتے ہیں، یعنی یہ تو ایک حصہ ہو گیا، اے ایمان لانے والوں، آیت کو فالو کیجئے گا، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تیسری چیز، اگر اللہ کا تقوی اختیار کر لو تو اگلی چیز جو ہم تم سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی اور صاف۔ کرنا کیا ہے؟ پلان بناؤ اپنا۔ اب ہم تم کو کیا آفر کریں گے وہ ہم سے سنو۔ اگر اس کے لیے تم تیار ہو گئے تو اب ہم تم کو یہ آفر کرتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، اتنا تم کر لو باقی ہم کریں گے۔ تمہارے اعمال کی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ دیکھیں ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ ایمان تم لا چکے، تقوی تم اختیار کرو، بات کرو سیدھی اور صاف، اتنا تم کر لو، اس کے بعد تمہارے اعمال کی اصلاح ہم کر دیں گے، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہم کر دیں گے، تمہاری کامیابی کا اعلان ہم کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یہ کامیابی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے ہوا کیا؟ اتنا تم کرو، اصلاح ہم کر دیں گے۔ اصلاح کب ہوگی؟ جب وہ اعمال اپنی جگہ پر پازیٹو ہوں، جو تم کر رہے ہو وہ عمل اپنی جگہ پر پازیٹو ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، ورنہ اصلاح کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے ایک ایک گناہ کا تو مطلب یہ ہے کہ کام ہی غلط ہو، بھائی جھوٹ بول دیا گناہ تھا، غیبت کر دی گناہ تھا، حرام فلم دیکھ لی گناہ تھا، حرام میوزک سن لیا گناہ تھا، نماز نہیں پڑھی گناہ تھا، یہ سارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی تو ہوگی مغفرت، تو پروردگار کہتا ہے کہ گناہوں کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں اتنا تم کرو، جو گناہ ہو گئے ان کی ہم مغفرت کر دیں گے۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ تقوی کے بعد تم معصوم نہیں بن جاؤ، ہم کو بھی پتہ ہے کہ کچھ گناہ ہو جائیں گے، لغزش ہو جائے گی، پھسل جائیں گے قدم، کبھی غلطی ہو جائے گی، کبھی خطا ہو جائے گی، کبھی نفس سرکشی کرے گا، کبھی شیطان غالب آ جائے گا، ہو جائے گا۔ مگر جب وہ ہو جائے گا تو ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی سمت درست رکھی، ڈائریکشن درست رکھی، صراط مستقیم پر رہنے کی کوشش کی تو دائیں بائیں ہو بھی گئے تو کان سے پکڑ کر واپس لے آئیں گے تمہیں صراط مستقیم پر، ہم لے آئیں گے تمہیں۔ پھر اس کے بعد سنبھالنے والے ہم نے رکھے ہیں، جو شفاعت ہے وہ یہی ہے، وسیلہ ہے وہ یہی ہے کہ کبھی ادھر گرو گے تو علی پکڑ لیں گے، کبھی ادھر گرو گے تو حسن سنبھال لیں گے، کبھی منہ کے بل گرنے لگو گے تو حسین تمہیں پکڑ لیں گے، سنبھال لیں گے۔ تو وہ ٹھیک ہے، وہ سہارے ہم نے رکھے ہیں، تم آ جاؤ گے ٹریک پر، مگر اتنا تمہیں کرنا ہے تو پھر باقی کام بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، یہ تو گناہوں کی مغفرت کی بات، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اعمال کی اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل جو ٹھیک ہے مگر پرفیکٹ نہیں ہے، اصلاح کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے،
باہر سے معذرت، جو منتظمین ہیں وہ محسوس نہ کریں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مائک غلط ہے، نہیں غلط نہیں ہے مگر پرفیکٹ نہیں ہے، اور پرفیکٹ سے بہت نیچے ہے. ابھی اس کو بہت اصلاح کی ضرورت ہے. جو مقرر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا آپ امتحان لے رہے ہیں. جب اس کو اطمینان ہی نہیں ہے کہ اس کی بات پہنچ رہی ہے تو اس کو چیخنا پڑتا ہے. یہ تو آپ کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ بات پہنچ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک یہ ہے کہ کام غلط ہوا، اس کو کہیں گے گناہ. ایک ہے کہ کام تو ٹھیک ہے، پرفیکٹ نہیں. جو پرفیکٹ نہیں ہے تو اس کے اندر کمی رہ گئی، اس میں نقص رہ گیا. جو نقص رہ گیا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اصلاح. فرش بچھا ہوا ہے مگر مٹی ہے، آپ نے فرش کو جھاڑ دیا، یہ ہے اصلاح. دیوار ہے مگر اس پر جالے ہیں، دیواریں ٹھیک ہے، دیواریں ہونی چاہیے مگر جالے ہیں تو آپ نے جالے صاف کر دیے، اس کو کہیں گے اصلاح. ایئر کنڈیشن گھر کے اندر موجود ہے مگر ٹھنڈک نہیں آ رہی، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، مینٹیننس کی ضرورت ہے. جس کو آپ مینٹیننس کہتے ہیں اسی کو اصلاح کہا ہے، کہ اس قابل بنا دینا کہ وہ واپس کارآمد بن سکے، اس کو کہا جائے گا اصلاح. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارے کاموں کی دو ہی کیٹیگریز ہیں، کچھ گناہ کرتے ہو کچھ ٹھیک کرتے. گناہوں کے لیے تم مغفرت کے طلبگار ہو، تقویٰ تم اختیار کرو، مغفرت ہم کر دیں گے. اور جو کام ٹھیک ہے مگر پرفیکٹ نہیں ہے تو جو کمی رہ جائے گی ہم کو بھی معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا کم ہے، اس کمی کو دور کر کے ہم اسے ایسا بنا دیں گے کہ تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی، تمہاری عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. اب آپ اس کو آسانی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو اگر سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال ہے کہ آپ نے اپنے فرزند کو 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ سکھانا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اس کے بعد تو ایک باپ جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہے، وہ وقت ہی نہیں دینا چاہتا. لیکن نہیں، آپ غیر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ وقت دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو ٹائم بھی دیتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، باتوں میں ہنسی مذاق میں سکھا بھی دیتے ہیں. وہ 5 سال کا 6 سال کا بچہ ہے تو آپ نے اس کو کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، یہ لو کاغذ اور اس کاغذ کے اوپر درخت کی تصویر بنا کر لے آؤ. اب باہر اس نے دیکھا درخت بھی تھا پہاڑ بھی تھا، تو وہ گیا اور جا کر پہاڑ کی تصویر بنا کر لے آیا. آپ نے کہا تھا درخت، وہ بنا کر لے آیا پہاڑ. جب آپ نے پہاڑ کی تصویر دیکھی تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹا تم نے تو غلط تصویر بنا دی، ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ درخت کی تصویر بناؤ. یہ ہے گناہ کہ ہم نے کیا کہا تھا اور تم نے کیا سنا، اس کا مطلب توجہ نہیں ہے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کیا کریں گے؟ مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے؟ وہ کہے کہ ارے میری توجہ نہیں تھی بابا، میں سمجھ نہیں پایا. اچھا آپ نے درخت کہا تھا، میں درخت کی جیسے ہی وہ کہے کہ میں سمجھ نہیں پایا تھا، میری غلطی ہو گئی، تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اب تو سمجھ گئے نا، جاؤ جا کر درخت کی تصویر بنا کر لے آؤ. یہ ہے گناہوں کی مغفرت، کہ جہاں پر آپ نے بڑے پن کا ثبوت دیا، آپ نے ظرف کا مظاہرہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر تم مان رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہو، کریکشن کرنا چاہتے ہو. تو پھر اس کے بعد ہم بھی کوئی ڈریکولا نہیں ہے کہ مار پیٹ شروع کر دیں، سزا دینا شروع کر دیں، پنشمنٹ شروع کر دیں. کہا کوئی بات نہیں، اب تو سمجھ میں آ گیا نا، اب جاؤ اور جا کر درخت کی تصویر بنا کر لے آؤ. کہا کہ ہاں اب میں جاتا ہوں اور درخت کی تصویر بنا. اب گیا وہ بیچارہ اور درخت کی تصویر بنا کر لے آیا. جتنے رنگ اس کے پاس تھے وہ اس نے رنگوں کا بھی استعمال کیا. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بنا کر وہ لایا ہے درخت، مگر جو درخت وہ بنا کر لایا ہے کیا وہ واقعاً کوئی پکاسو کا آرٹ پیس ہوگا، صادقین کے جیسا کوئی خطاطی کا نمونہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کے اندر پرفیکشن نہیں ہوگی. اس کے پتے دائیں سے بائیں جا رہے ہوں گے، اس کا رنگ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، رنگ جو اس نے کیا ہوگا وہ باہر بھی نکل رہا ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بنا کر تو لایا ہے وہ درخت، مگر اس کے اندر اصلاح کی بہت گنجائش موجود ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس تصویر کو دیکھ کر پھر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے؟ آپ کہیں گے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے محنت تو کی ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اگر اس نے کوشش کی ہے، دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر منتقل کیا ہے، اپنے تخیل کو مہمیز دی ہے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے، اپنے ہاتھ کو حرکت دی ہے، کلر کا کچھ تو استعمال کیا ہے. آج اگر ایسا درخت بنایا ہے تو کل بہتر درخت بھی بنا لے گا. ابھی تو یہ کرنا ہے مجھے کہ جو اس نے بنایا ہے اس پر میں شاباش بھی دوں اور اب اس کو بتاؤں کہ اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا.
اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ میں اتنا ظرف ہے کہ آپ اپنے بچے کی ناقص پینٹنگ کو اصلاح کے ذریعے سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پروردگار آپ سے زیادہ بندوں کے اوپر مہربان ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، تم کام تو کرو. اے پروردگار ہم کو کہاں نماز پڑھنا آتی ہے؟ کہ جیسی آتی ہے پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح. مسجد میں آؤ گے تو آج اگر ناقص پڑھ رہے ہو تو کل بہتر بھی پڑھنے لگو گے. اگر وضو کر رہے ہو، اگر صحیح نہیں کر پا رہے کوئی بات نہیں، آج اگر غلط بھی کر رہے ہو تو کل آؤ گے ڈسکشن کرو گے تو پھر اس کے بعد وہ وضو صحیح بھی ہو جائے گا. بس شرط یہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی اور صاف. اگر نہیں آتا تو پوچھو کسی سے کہ جو تم کو وضو سکھائے. اگر نماز پڑھنا نہیں آتی ہے تو سیکھو کسی سے جو تم کو سکھائے، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ حوصلہ تمہارے اندر موجود ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم تقویٰ کے لیے تڑپ رہے ہو، کہ تمہارے اندر وہ تقویٰ آ جائے. ایمان ہے تبھی تو تم کوشش کر رہے ہو، تقویٰ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی مرد خدا، کوئی رجل خدا، کوئی مبلغ، کوئی وائز، کوئی دیندار، کوئی ایسا صاحب علم تمہیں مل جائے گا. یہ کام ہم کریں گے، تم آؤ تو صحیح. بس اس کی وجہ سے شرما کر باہر مت چلے جائے کہ جب ہم کو نماز پڑھنی نہیں آتی تو پھر تو لوگ مذاق اڑائیں گے. نہیں برادران عزیز، یقین کیجئے اگر مذاق اڑانے والا مذاق اڑاتا ہے تو وہ جانتا نہیں ہے کہ اس نے دین کا کتنا بڑا نقصان کیا. لیکن اگر وہ مذاق اڑا بھی رہا ہے تو یہ اس کی کم ظرفی کی دلیل ہے. مگر ایک انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اس کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. وہ کہہ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ مذاق اڑاتا ہے اڑاتا رہے، مگر میں پروردگار عالم کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. میں علی کے سامنے بے نمازی بن کے نہیں جانا چاہتا. یہ اگر اس کے اندر حوصلہ موجود ہے تو یقین جانیے کہ پھر اصلاح یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. پھر صاحبان علم کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. آپ مجھے بتائیے نا کیا وجہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، آپ سب نے سنا ہوا یہ، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کوئی طریقہ ہے نا وضو سکھانے کا بھی، یعنی ہم سب کے حافظے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ وضو خانے میں کسی بزرگ کو، بوڑھے شخص کو وضو کرتے ہوئے امام حسن اور امام حسین نے دیکھا کہ وہ غلط وضو کر رہا ہے. اور جب دیکھا کہ غلط وضو کر رہا ہے تو امام نے کیا کیا؟ وہ نہیں کیا کہ جو عام طور پر تصور ہوتا ہے کہ ہنسنا شروع کر دیا ہے، یہ آپ کی عمر ہو گئی اور اب تک آپ کو وضو کرنا نہیں آیا، بڈھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، آپ کو اب تک وضو کرنا نہیں آیا، جائیے جا کر وضو سیکھ کر آئیے، کسی سے پوچھیے. نہ، امام ہے تو ان کو معلوم ہے کہ اصلاح تو ہمیں کرنی ہے، مگر اصلاح کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ بزرگ ہیں تو ان کے سفید بالوں کا احترام بھی ضروری ہے، بات پہنچانا بھی ضروری ہے. تو سفید بالوں کا احترام بھی کریں گے، بات بھی پہنچائیں گے، تو طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ہے بزرگ؟ فقط اتنا دیکھ لیجئے کہ میں بھی وضو کرتا ہوں، میرا بھائی بھی وضو کرتا ہے، ہم میں سے کون بہتر وضو کرتا ہے؟ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے اور جج بن جائیے، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ کس کا وضو بہتر ہے. تو پھر انہوں نے امام حسن اور امام حسین دونوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور نور علی نور، ایک کا وضو نور ہے، دوسرے کا وضو نور علی نور ہے. وہاں پر کہاں کمی ہو سکتی ہے؟ تو جیسے ہی انہوں نے ان کا وضو دیکھا تو اس کے بعد پیار کیا اور کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی بڑی محبت، مہربانی کہ آپ نے اس طریقے سے میری اصلاح کر دی اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. اب آپ شاید یقین نہ کریں، اتفاق سے ہوا ہی ہے، یہ بہت لائٹر نوٹ پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ افریقہ کی بات. ہمارے بہت محترم دوست ہیں مولانا مہدی رضا ایمانی، انہوں نے ایک دفعہ سنایا تھا کہ وہاں افریقہ میں وہ گئے ہوں گے مجلس پڑھنے کے لیے، تو ایک بزرگ تھے اور یہی معاملہ ہو گیا کہ وہ وضو غلط کر رہے تھے، اور دو بچوں نے دیکھا کہ یہ غلط وضو کر رہے ہیں، تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ بھائی وہی کرتے ہیں کہ جو امام نے کیا تھا. تو آپ سنیے، لائٹر نوٹ پہ سنیے گا اس کو. تو ہوا یہ کہ وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ ہم دونوں کا وضو دیکھیے کہ ہم میں سے کس کا وضو بہتر ہے. تو وہ سمجھ گئے، واقعہ تو انہوں نے بھی سنا ہوا تھا. تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگے کہ امام حسن حسین بننے کی کوشش مت کرو، بتاؤ کیا غلطی ہے اس کے اندر. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ مگر آپ انصافاً اب واپس ایک مرتبہ آیت کو سنیے اور گفتگو مکمل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، ایمان تم لا چکے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی اور صاف، جو مشکل ہے اس مشکل کو بیان کرو.
مگر وہاں بیان کرو کہ جہاں پر اس کو بیان ہونا چاہیے. جب تم یہ کر لو گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ خدا فرماتا ہے کہ خدا تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. جو صحیح اعمال ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہیں، اور جو گناہ تمہارے ہیں ہم ان کی مغفرت کریں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقط فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کیا. یہ وہی لفظ ہے فاز فوزا عظیما کہ جس سے ہم زیارت وارثہ کے اندر پڑھتے ہیں، فزتم فوزا عظیما یا اولیاء اللہ و احبا، اے اللہ کے اولیاء تم پر ہمارا سلام. اور پھر اس کے بعد بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان. تم خود بھی پاک ہو. وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین بھی پاک ہوئی کہ جس کے اندر تم دفن کیے گئے. وفزتم فوزا عظیما، اور تم نے بڑی کامیابی کو حاصل کی. وہ بڑی کامیابی کو حاصل کیا. اب آپ غور کیجئے شہدائے کربلا کی زیارت. ایک تو یہ ہے کہ ہم مولا کی بات کریں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، وہ تو معیاری کچھ اور. ہم حسین کی بات کریں وہ تو معیاری کچھ اور. مگر شہدائے کربلا کے اندر جناب حر بھی تو ہیں، گناہ بھی ہے، اور عمل کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی تو ہے. غور فرمائیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گناہ بھی ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے جناب حر کا، اور عمل کے اندر بھی کمی ہے. کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ کربلا کے بعض ایسے شہداء کہ جو 3 دن کے پیاسے نہیں تھے. باقی سب تو 3 دن کے پیاسے ہیں. حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے، اسیر بھی اور شہید بھی. عباس 3 دن کے پیاسے ہیں، حبیب 3 دن کے پیاسے ہیں. مگر اگر آپ جناب حر کے بارے میں غور کریں کہ امکان ہے کہ شاید انہوں نے پانی پیا ہو، اس لیے کہ وہ آئے ہیں عاشور کے دن، تو ان کے لیے پانی بند نہیں تھا. اور ممکن ہے کہ ضمیر کی خلش کی وجہ سے انہوں نے بھی پانی نہ پیا ہو، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ ایک گناہ بھی ہے اور عمل کے اندر اصلاح کی گنجائش بھی. مگر بات وہی، آیت گویا ان کے ذہن میں ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، بات کرو سیدھی اور صاف. جب مولانا اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب حر آ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کسی نے ان سے کہا ہو کہ حر کہاں جا رہے ہو؟ حسین کے پاس. اتنے بڑے گنہگار ہو، ممکن نہیں کہ تمہاری معافی ہو سکے. حسین تم کو معاف کریں گے؟ تم اتنے بڑے گنہگار ہو، یہاں سے جاؤ گے نہ حسین قبول کریں گے، اور جب یہاں سے چلے گئے تو باغی بن جاؤ گے. خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ملا. تو تم تو بالکل متروک ہو جاؤ گے، تم تو بالکل راندہ بارگاہ دونوں طرف سے، نہ وہ قبول کریں گے نہ یہ قبول کریں گے. مگر گویا ان کے ذہن کے اندر یہ آیت ہے کہ اتقوا اللہ، ایمان تو لا چکا، تقوی کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اب کیا کہنا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی اور صاف. تو بات کرو سیدھی اور صاف، تو کیا بات کرو؟ کہ اتنی سی بات کرنی ہے کہ جا کر پیر پکڑ لوں گا کہ اخطأت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آپ کی بارگاہ میں حاضر. مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے یا نہیں؟ ایمان تھا پہلے سے، یہ کس بات سے ثابت ہوا؟ یہ اس بات سے ثابت ہوا کہ جب حسین نے کہا تھا یہ کس کے گھوڑے کی لگام پر تو نے ہاتھ ڈالا، تو اس نے کیا کہا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے جب امام نے کہا تھا سکلت کا امک یا حر، تو حر نے جملہ یہ کہا تھا کہ فرزند رسول کوئی اور ہوتا تو میں اسی الطاس میں جواب دیتا، مگر آپ کی ماں تو وہ ہے کہ میں بغیر وضو کے اس کا نام بھی نہیں لے سکتا. یہ ایمان کی دلیل ہے کہ ایمان تو ہے مگر کمزور ہے، تقوی نہیں ہے. اتقوا اللہ، احساس ہوا کہ یہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا. قولوا قولا سدیدا، آ کر پیر پکڑ لے. اے فرزند رسول، سب سے بڑا گنہگار حاضر. اور اب حسین کی طرف سے گویا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم کی منزل ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی کہتے ہیں کہ ارے تم کون ہو جو اس طرح سے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا، لیکن تم آئے اور پھر چہرہ دیکھا حر. ارے حر، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. آپ مجھے بتائیے، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اور اب قدردانی ضروری تھی، جیسے کہ پہلے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اب یہاں پر جملہ کیا ہے؟ انت کما سمت کا امک یا حر، اے حر تو ویسا ثابت ہوا جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا. یہ قدردانی ہے، یہ قدردانی ہے کہ وہاں کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس نے مادر حسین کا احترام کیا، اور اب حسین مادر حر کا احترام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے. حر کا مطلب ہے آزاد. اور اب حر یہ کہتا ہے، مختصر بات عرض کروں کہ فرزند رسول
بہت بڑا گنہگار ہوں تو پہلی قربانی بھی اپنی دینا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجیے، جو مشہور روایت ہے۔ کہا کہ جاؤ آج تو سبھی کو جانا ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں نے اجازت دی۔ اور جب حر کا بیٹا میدان میں گیا اور شہید ہو کر گر رہا تھا تو اس نے اپنے باپ کو پکارا کہ بابا میری مدد کو آئیے۔ حر جانے لگے اور حسین نے روک دیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرا جوان بیٹا مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے جوان کے دم آخر اس کے سرہانے پہنچ سکوں۔ تو امام نے کہا کہ حر دو باتیں، ایک تو یہ کہ تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں تو ذمہ تو میرا بنتا ہے کہ میں تمہارے جوان کو لے کر آؤں۔ دوسری بات، کبھی تم نے سنا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت پر جائے؟ یہ حوصلہ تم میں نہیں ہے کہ تم جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکو؟ میں جاؤں گا اور تمہارے جوان کا لاشا اٹھا کر لاؤں گا۔ بس ایک ہی جملہ ہے حسین سے کہ مولا بس یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ حر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بوڑھا جوان کے لاشے پر نہیں جاتا، مگر جب آپ کا جوان آپ کو پکار رہا ہوگا یا بتا علیک منی سلام، اے بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے، تو کوئی علی اکبر کے لاشے پر جانے سے آپ کو نہیں روک پائے گا کہ یہ کہے کہ اے حسین یہ جوان کا لاشا ہے، تم بوڑھے باپو کہاں جا رہے ہو؟ آپ ہی کو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑے گا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما۔ مالک پسماندگان کو مرحومہ کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظالموں اور ظلم کے خاتمے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سیدہ صابرہ بانو رضوی بنت سید محمد عارف رضوی زوجہ سید شہنشاہ علی نقوی، فاتحہ۔